وعلم آدم الاسماء کلھا، پہلا کام جو اللہ پاک نے کیا اور آدم علیہ السلام کو سکھایا وہ علم تھا۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے تعلیم کی اہمیت انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واضح کی قرآن پاک کے ذریعے۔ اور ایک بہت بات سنیے، اور اس سے زیادہ اہم بات سنیے کہ اس انسانیت کا، بنی نوع انسان کا سب سے پہلا استاد اللہ پاک کی خود ذات کریم ہے۔ یہ ہے ایک استاد کا درجہ اور اس کی حیثیت اللہ پاک کی نظر میں، جس کو ہم نے بھلا دیا بدقسمتی سے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے اسکول سے پڑھی ہوئی بچیاں ماسٹرز کی ڈگری اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج اسی اپنی مادر علمی کو، اپنی درسگاہ کو میں آج وہ اپنا فرائض ادا کر رہی ہیں، اور اس ادارے کو وہ کچھ لوٹا رہی ہیں جو اس ادارے نے ان کو عاریتاً دیا تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی اور فخر کی بات ہے۔ اور ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، نہ میرا کسی پہ کوئی احسان ہے، نہ میرے بچوں یا میرے خاندان کا کسی پہ کوئی احسان ہے۔ یہ یونیورسٹی جو بن رہی ہے یہ اللہ کا کام ہے، اللہ بنا رہا ہے۔ میں صرف اللہ پاک کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اور مجھ جیسے کچھ اور لوگوں کو پسند فرما لیا کہ اللہ اپنا یہ کام ہمارے ہاتھوں کروا لے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اللہ پاک کا احسان ہے، اور میں یہی اللہ پاک کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں، ورنہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ یونیورسٹی آپ سب بنائیں گے، آپ سب کی دعاؤں کا، آپ سب کی نیکیوں کا یہ نتیجہ ہے اور اجر ہے جو اس یونیورسٹی کی شکل میں آپ کو ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو بچوں، یار مجھے سخت اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے آپ کو بھی بھوک لگی ہوئی ہوگی مجھ سے زیادہ، اور آپ بھی دعا کر رہے ہوں گے کہ یہ رمدے صاحب کو لمبی تقریریں نہ کریں تاکہ ہم جا کے جلدی سے کھانا کھا لیں۔ میری بھی یہی دعا ہے اور کوشش ہے۔ میں صرف 2-3 اعلانات کرنا چاہتا ہوں، ایسے ہی کہہ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے کبھی، یہ ہمارا ایک نعرہ ہونا چاہیے۔ ہم نے جو کرنا ہے وہ اپنی زور بازو سے کرنا ہے، کسی سے کچھ نہیں مانگنا، خواہ وہ حکومت ہو یا خواہ کوئی اور ہو، کیونکہ کچھ نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا اپنی محنت سے، اپنے ارادے سے، اپنی لگن سے اور اپنی کوشش سے۔ یہی ہمارا نعرہ اور یہی ہمارا ایک عزم اور ارادہ ہونا چاہیے۔ میں آپ سب بچوں کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ بات پلے باندھ لیں اور اس کو سیکھ لیں اور اس پر زندگی بھر عمل کریں۔ ایک بات یہ آپ سے مجھے کہنی تھی تمام بچوں سے، جو ضروریات ہیں ہماری، ہم انسان ہیں، ضرورتیں ہمیں ہر وقت رہتی ہیں، وہ ہم خود پوری کریں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اساتذہ کی کمی ہے، ہم خود پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو موسمی حالات سے کچھ پریشانی یا مقابلہ ہے، ہم خود اس کا مقابلہ کریں گے، اور اپنے 9ویں جماعت اور 10ویں جماعت کے بچوں کو جو ضروریات ہیں، ہم ان کو کسی شہر نہیں لے کے جائیں گے۔ بچیوں کو وہاں کون خیال رکھے گا؟ ان کے ساتھ کون سی مائیں باپ جائیں گے وہاں؟
ہم خود یہاں اسی اسکول میں انشاءاللہ تعالی اس موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو تیار کر دیں گے، اور ہم آپ کو وہ تمام سہولیات انشاءاللہ تعالی اللہ فراہم کرے گا جو آپ کو ضرورت ہوگی۔ آپ کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے اسکول سے پڑھی ہوئی بچیاں ماسٹرز کی ڈگری اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج اسی اپنی مادر علمی کو، اپنی درسگاہ کو میں آج وہ اپنا فرائض ادا کر رہی ہیں، اور اس ادارے کو وہ کچھ لوٹا رہی ہیں جو اس ادارے نے ان کو عاریتاً دیا تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی اور فخر کی بات ہے۔ اور ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، نہ میرا کسی پہ کوئی احسان ہے، نہ میرے بچوں یا میرے خاندان کا کسی پہ کوئی احسان ہے۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے ہم سب پر کہ یہ اللہ پاک اپنا ایک کام لینے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پسند فرما لیا۔ ہم اللہ پاک کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے کہ جتنے یہاں اساتذہ کرام ہیں، جتنے یہاں آپ کی انتظامیہ کے اراکین ہیں، لوگ ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو اللہ پاک کا ان پہ احسان ہے، وہ ہم کبھی اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ یونیورسٹی جو بن رہی ہے یہ اللہ کا کام ہے، اللہ بنا رہا ہے۔ میں صرف اللہ پاک کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اور مجھ جیسے کچھ اور لوگوں کو پسند فرما لیا کہ اللہ اپنا یہ کام ہمارے ہاتھوں کروا لے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اللہ پاک کا احسان ہے، اور میں یہی اللہ پاک کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں، ورنہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ یونیورسٹی آپ سب بنائیں گے، آپ سب کی دعاؤں کا، آپ سب کی نیکیوں کا یہ نتیجہ ہے اور اجر ہے جو اس یونیورسٹی کی شکل میں آپ کو ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک جو میں خاص بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں ہماری بیٹی نے بھی کہا کہ خدا تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلتا، آپ کو خود اپنی حالت بدلنے پڑتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا کسی کی حالت نہیں بدلتا جب وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ آپ نے خود اپنی حالت بدل، جو جسٹس احسن صاحب نے آپ کو بتایا، بہت بڑی ان کی یہ بڑائی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی کردار کی، کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کی طرح کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے پاکستان کے، اور پھر انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تعلیم حاصل کر کے اس کے ذریعے وہ آج دنیا میں ساری یہ ایک واحد مثال ہے، پوری دنیا میں ایک واحد مثال ہے کہ ایک شخص کسی اور ملک کا رہنے والا، کسی اور ملک کا شہری، کسی دوسرے ملک میں جا کے اس کی سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین عہدے پر پہنچ جائے۔ یہ دنیا میں واحد مقام ہے اور واحد مثال ہے جو اللہ نے قائم کی۔ اور میں جسٹس حسن کو سلام کرتا ہوں، سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ہماری ساری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے پوری اقوام عالم میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ان کو بہت مزید ترقیاں، کامیابیاں دے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اور روشنیوں کے راستوں میں آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اور چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ زیادہ بھوک تو نہیں ابھی لگی؟ پیٹ میں ابھی چوہے تو نہیں دوڑنا شروع ہوئے؟ نہیں، میرے دوڑ رہے ہیں، مجھے اس لیے پریشان نہیں۔
یہ علم اور تعلیم کی یہاں بات ہوئی. میں کچھ عرصہ سے ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں, آج آپ سے بھی یہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جب پہلا انسان تخلیق کیا حضرت آدم علیہ السلام, تو ان کو پیدا کرنے کے بعد, ان کو تخلیق دینے کے بعد اللہ پاک نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ ان کو علم سے کے زیور سے آراستہ کیا اور سجایا. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد بہت اہم فرائض ہیں جو ہمارے پہ اللہ تعالیٰ نے لاگو کیے, لیکن جو پہلا کام اللہ پاک نے ہمیں سکھایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ سورہ بقرہ کی 30th یا 31st آیات ہیں, پہلے اس پارے میں آتی ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, سب سے پہلے آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو علم سکھایا اور کچھ کام نہیں کیا, کچھ ان پر فرض نہیں ڈالا کہ تم جا کے زکوٰۃ دو, تم جا کے نمازیں پڑھو, تم جا کے جہاد کرو. پہلا کام جو اللہ پاک نے کیا اور آدم علیہ السلام کو سکھایا وہ علم تھا. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں ہماری کوتاہیاں ہیں, ہمارے معاشرے کی کوتاہیاں ہیں, لیکن یہ ہے تعلیم کی اہمیت انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واضح کی قرآن پاک کے ذریعے. اور ایک بہت بات سنیے, اور اس سے زیادہ اہم بات سنیے, کہ اس انسانیت کا, بنی نوع انسان کا سب سے پہلا استاد اللہ پاک کی خود ذات کریم ہے. یہ ہے ایک استاد کا درجہ اور اس کی حیثیت اللہ پاک کی نظر میں, جس کو ہم نے بھلا دیا بدقسمتی سے. اور میں سوچتا رہتا ہوں, پریشان ہوتا ہوں کہ جن قوموں نے علم کا راستہ اپنایا وہ اتنی تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود وہ اس پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں, اور ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود امت مسلمہ اور اتنے خزانے اللہ پاک کے اس امت کے حوالے ہونے کے باوجود ہم اس دنیا میں ذلیل کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہت نیچے درجے پہ, نیچے ترین درجے پہ ہم گر چکے ہیں, ذلت کے درجے پہ ہم گر چکے ہیں. اقوام عالم میں, اس دنیا میں ہماری عزت بہت کم رہ گئی ہے. آج یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس تعلیم کو دوبارہ اپنائیں اور اس تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو, جیسے جج صاحب نے فرمایا, ان ہمالیہ کے پہاڑوں سے اونچا اٹھا لیں. پھر ہم کسی نتیجے پہ اور اپنی منزل پہ پہنچیں گے. آپ سب بچے, آپ کے جو اساتذہ ہیں, بچیاں جو بچے ہیں یہاں پڑھا رہے ہیں, میں ان کو سلام کرتا ہوں. ذوالفقار کو بھی سلام کرتا ہوں, اس کے اساتذہ کو سلام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, خدا تعالیٰ, اور آپ سب کو ترقی اور کامیابی دے. اور میں اس اسکول کو اور آپ بچوں کو اونچا بہت دیکھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان اونچائیوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محنت سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, اور آپ انشاءاللہ دعا کریں کہ جلدی سے کھانا مجھے مل جائے.